اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ کا علم کتنا ہے، کوئی حد تبدیل نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس لیے اللہ کی نہ زمان ہے نہ مکان ہے۔ اگر اللہ کو زمان اور مکان میں محدود کر دیا جائے گا تو اللہ کی ذات محدود ہو جائے گی۔ اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اہل بیت علیہ السلام نے جو ہمیں عقیدہ دیا ہے کہ خدا کے لیے ہم مخصوص جگہ کا بھی عقیدہ نہیں رکھتے اور نہ ہی مخصوص زمانے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر زمانے میں ہے اور اللہ ہر جگہ پر اپنی قدرت کے ذریعے موجود ہے۔ جب کہا جاتا ہے اللہ ہر جگہ پر ہے، مخلوق کی طرح نہیں ہے کہ ہمارا جسم ہے ایک جگہ پر، لیکن اللہ کیسے ہر جگہ موجود ہے؟ وہ اپنی قدرت کے ذریعے ہر جگہ پر موجود ہے۔ اس کا کوئی ایسا جسم نہیں ہے کہ جس کے ذریعے موجود ہے۔ اور تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی کے بارے میں اپنی ذات کے بارے میں فرمائے، ہم نے اپنے گناہوں کی کوشش کی گئی اور ہمیں کو دینا چاہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کے لیے ایک ذات یا قرآن کی صورت میں بنایا یا آئمہ معصومین علیہ السلام کو ہمارے لیے عملی طور پر نمونہ بنایا، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا جو ایک دستور دیا ہے مسلمانوں کو کہ لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکهم النار، کہ اے صاحبان ایمان تم ہرگز ان لوگوں کی طرف مائل نہ ہونا کہ جو ظلم کرتے ہیں۔ یعنی اگر ظالموں کی طرف تو متوجہ ہوگی یا ظالموں کی طرف مائل ہوگی فتمسکهم النار، تو تمہیں جہنم کی آگ پکڑ لے گی۔ اور یہاں پر اگر امام جعفر صادق علیہ السلام کے تفسیر منہاج الصالحین میں دیکھیں تو معصوم فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے کہا لا ترکنوا الی الذین ظلموا، یعنی یہاں پہ جو لفظ الرکون استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان تھوڑا سا بھی میلان ظالموں کی طرف رکھتا ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ظالم کا کوئی نمائندہ ہوں، نہ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اس کی نوکری کر رہے ہیں، نہ اس کا یہ مطلب ہے ہم اس کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، یعنی تھوڑا سا ہمارے دل میں ان کے لیے میلان ہے، ہم ان کے لیے تھوڑے سے نیک جذبات رکھتے ہیں۔ تو گویا امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ ظالموں کی طرف تھوڑا سا میلان رکھنا بھی اس چیز کا سبب بنتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے فتمسکهم النار، تمہیں جہنم کی آگ پکڑتی ہے۔ لہٰذا جو اہم قرآن کا یہ مسئلہ ہے کہ انسان کبھی بھی ظالموں کے لیے اپنے دل میں ہمدردی کے جذبات نہیں رکھنے چاہیے۔ پھر ہمارا جو مطلب اہل بیت علیہ السلام ہے، ہمارے آئمہ مولا علی علیہ السلام اور ان سے پہلے جناب سیدہ سے لے کر 11ویں امام تک کی زندگی دیکھی جائے تو انہوں نے ہمیشہ ظالموں کے خلاف برسر پیکار نہیں ہے۔ اور ہم یہی کہتے ہیں کہ جو ظالم حکومتیں تھی یا اقتدار تھے، وہ آئمہ معصومین علیہ السلام کو اپنے ظلم کے بلبوتے پر آزادی سے دین اسلام کی تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اور یہاں تک کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، جیسے اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ ایسی محفلیں منعقد ہوتی ہیں کہ جس میں کوئی ایسے بندے کو اگر مہمان خصوصی بنا دیا جائے، ہمیں پتہ ہے تو ظالم ہے، لیکن معاشرے میں چونکہ اس کا اسٹیٹس ہے تو بعض لوگ ایسے خوشامد پسند ہوتے ہیں کہ وہ عام طور پر حکومتی میٹنگ میں زیادہ دیکھا جاتا ہے، پہلے خوشامد کرتے ہیں اس کی، پھر وہ آگے کوئی بات کرتے ہیں۔ کوئی ایسے لوگوں کے بارے میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جو انسان کسی فاسق حاکم کی تعریف کرتا ہے تو یاد رکھو کہ بعید نہیں ہے کہ اللہ کا غضب اسے اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان صرف اتنے لمحے کے لیے دل میں ہمدردی رکھتا ہے ظالم کے لیے، امام کی یہ حدیث کے لفظ ہے کہ وہ ظالم شخص اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈالے اور اس شخص کو کچھ عطا کرے، یعنی کہ جو چند سیکنڈ کا وہ کام کرے گا کہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور کوئی چیز نکال کے اسے دے گا، ان چند سیکنڈز کے لیے بھی اگر اس کے دل میں امام نے کہا ہمدردی آ گئی ہے تو ایسے شخص کو جہنم کی آگ ضرور آ پکڑے گی۔ یعنی ہمارے مکتب اہل بیت میں سب سے زیادہ نفرت ظالم سے سکھائی جاتی ہے۔ اور پھر امام علیہ السلام کا ایک جاننے والا تھا، اس کا نام عبداللہ بن
نجاشی ہے، جب بنو عباس کی حکومت آئی تو اسے احواز کا گورنر بنا دیا گیا، ایران کا ایک علاقہ ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ انسان کو کوئی عہدہ ملے انسان خوش ہوتا ہے، اب وہ بھی خوش ہوا اور اس نے امام کو ایک خط لکھا کہ وہاں مجھے احواز کا گورنر بنا دیا گیا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے اسے خط کا جواب دیا، اور یہ جو امام نے جواب دیا ہے یہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا جو تم نے مجھے خط لکھا ہے اور اس میں یہ بتا رہے ہو کہ مجھے احواز کی گورنرشپ ملی ہے، امام نے کہا میں تمہارے لیے خوش بھی ہوں اور غمزدہ بھی ہوں۔ خوشی بھی ہے مگر میں دل میں تمہارے لیے غمزدہ بھی ہوں۔ امام نے کہا خوش اس لیے ہوں کہ اگر ہمارا کوئی دوست، ہمارا چاہنے والا تمہارے پاس آ جائے گا تو تم اس کی پریشانی اور مصیبت کو اس سے دور کر دو، اس لیے خوش ہوں۔ اور امام نے کہا غمزدہ اس لیے ہوں، اور امام نے کہا اس بات کا مجھے زیادہ ڈر ہے کہ تم اس کا حصہ تو بنے ہو، اور اس بات کا مجھے زیادہ ڈر ہے اور اس لیے میں غمزدہ ہوں اگر کوئی ہمارا چاہنے والا تمہاری دہلیز پر آ جائے اور وہ تمہارے پاس سے مایوس ہو کے چلا جائے تو امام نے کہا تم جنت کی خوشبو بھی نہیں محسوس کر سکتے۔ یعنی اگر ہمارا چاہنے والا تمہارے پاس آئے تم نے اسے مایوس اپنے دروازے سے واپس نہیں بھیجنا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو ظلم کے خلاف ظالموں سے باز رکھنے کی تلقین فرماتے تھے۔ اور جب آپ جنت عاشورہ بھی پڑھتے ہیں تو وہاں پہ بار بار ہمیں ظالموں پہ لعنت کرنے کی جب ترغیب دی گئی، یعنی کیا مطلب ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، اور ایسے شخص سے اپنا تعلق نہ جوڑو جس سے اللہ نے اپنی رحمتیں اٹھا لی۔ اور پھر اگر ظلم کے حوالے سے دیکھیں امیر المومنین سے لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام تک ہر امام سب مل کے ائمہ معصومین کے ذات پہ بلند صلوات یعنی جتنے بھی ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام تھے انہیں ظالموں کی حکومتوں کا سامنا کرنا پڑا، ظالم لوگوں کے انوار دیکھنے پڑے، لیکن ائمہ معصومین علیہ السلام نے اپنی استقامت کے ذریعے بتایا کہ سب سے پہلے مرحلہ یہ ہے کہ تمہیں ظالم کے مقابلے میں استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ کہ ہمارے ساتویں امام جنہیں 14 سال زندان میں رکھا گیا اور اس میں 9 سال مسلسل امام زندان میں رہے تھے۔ اسی طرح امام سجاد علیہ السلام کا دیکھیے کہ ظلم کے حوالے سے جو قیام تھا، اسی طرح باقی ائمہ معصومین علیہ السلام کے حوالے سے در حقیقت امام علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں یہ بات راسخ کرنا چاہتے تھے کہ تمہارے دل میں ظالم کے لیے ذرہ برابر بھی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے، اور اگر وہی جو قرآن کی آیت ہے ذرہ برابر بھی ہمدردی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں ظالم کے ساتھ وہیں پہ رکھا جائے گا جو ظالم کا انجام ہوگا۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب میں 4تھے آسمان پہ گیا تو کہتے ہیں میں نے وہاں پر ایک عبادت لکھی ہوئی دیکھی کہ اس میں پہلا جملہ یہ تھا اللہ اس بندے کو دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا کرے گا جو نبی کے اہل بیت کو اذیت دے گا۔ یعنی جو نبی کے اہل بیت کو اذیت دے گا وہ دنیا میں بھی رسوا ہے آخرت میں بھی رسوا ہے۔ اگر اس کی مثال آپ سمجھ لیجیے یزید سے لے کر یا جو بھی اس سے پہلے بھی ائمہ معصومین علیہ السلام کو اہل بیت کو اذیتیں دیتے رہے ہیں، اور ہمارے 11ویں امام تک ائمہ اہل بیت میں سے ہر ایک جو ان کے مقابلے میں حاکم اذیتیں دے رہا تھا، ہمارے ائمہ کے مرکز آج بھی نور کی طرح چمک رہے ہیں، ان کی قبریں آج بھی ویران پڑی ہوئی ہیں۔ یہ دنیا میں رسوائی ہے، اور آخرت میں جو اللہ انہیں دردناک عذاب دے گا وہ الگ بات ہے۔ کہا جو بھی میرے اہل بیت کو اذیت دے گا دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہے آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہے۔ بلکہ یہیں پہ اگر دیکھ لیا جائے چونکہ یزید جو سب سے بڑا ظلم کرنے والا تھا ظاہری طور پر، جب یزید برسر اقتدار تھا اس کی اولاد تھی، اور کتابوں میں ہے کہ اس کے 11 بیٹے تھے 4 بیٹیاں تھیں، 11 بیٹے 4 بیٹیاں۔ اور اہل سنت عالم نے البدایہ والنہایہ کے اندر بھی یہ روایت لکھی ہے، اور جب اس نے
تو جب وہ مرا اللہ نے اس کی نسل میں سے کوئی نام و نشان باقی نہیں ہے۔ یہ دنیا میں اس کی ایک ذلت تھی کہ پہلا رسول خدا نے دیکھا جو اہل بیت پر ظلم کرے گا اللہ اسے دنیا میں بھی رسوا کرے گا، آخرت میں بھی رسوا کرے گا۔ اور کہا دوسری میں نے عبارت دیکھی کہ جو انسان ظلم کرے گا یا ظالم کا ساتھ دے گا وہ دنیا میں بھی رسوا ہوگا، آخرت میں بھی رسوا ہوگا۔ یعنی کبھی بھی جو انسان ظالم ہے وہ یہ سمجھے کہ چند دن مجھے اگر شہر کے ملے ہیں تو اسے رسوائی نہیں ملے گی، اسے رسوائی ضرور ملے گی۔ اب بڑے بڑے ڈکٹیٹر صدام کو دیکھ لیجیے، جب وہ برسر اقتدار تھا تو اقتدار میں ہوتے ہوئے کوئی اس کے خلاف عراق میں نہیں بول سکتا تھا، لیکن اس نے ظلم کا وہ بازار گرم کیا کہ امام حسین علیہ السلام کے روزہ اقدس تک پہ گولیاں اور ٹینکوں کے ذریعے بمباری کروائی گئی، لیکن اللہ نے جب اسے رسوا کرنا چاہا تو کل وہ جن پر چلا رہا ہوتا تھا وہی جج اسے عدالت میں کھڑے ہو کے ڈانٹ رہے ہوتے اور لوگ دیکھ رہے تھے کہ وہی صدام کا جو عراق کا مطلق انعام حاکم تھا۔ تو جو انسان ظالم ہے نبی نے فرمایا وہ دنیا میں بھی رسوا ہے، آخرت میں بھی رسوا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو ہم نے اہل بیت کا طریقہ اپنایا ہے، اہل بیت کا راستہ اپنایا ہے، اگر کہیں بھی اہل بیت علیہ السلام کی جو سیرت پہ چلنے والا آپ دیکھیں گے اگر ظالم کے خلاف میدان عمل میں ہے تو اہل بیت کا چاہنے والا سب سے پہلی صف پہ کھڑا ہوتا ہے۔ اب اگر میں دنیا کے حالات کے حوالے سے عرض کروں، اس میں پہلی ایک چیز میں عرض کروں گا کہ ہمیں دشمن شناسی ہونی چاہیے، اپنے دشمن کی پہچان ہونی چاہیے۔ اب دشمن کو پہچاننے کے لیے کہ کیسے دشمن اسلام کے خلاف کام کرتا ہے، اب لارنس العربیہ کی تاریخ پڑھی گئی کہ جو باقاعدہ مڈل ایسٹ میں آیا، عرب میں رہا، اس نے عربی زبان سیکھی، وہ عربی لباس پہنتا تھا، کپا چپا پہنتا تھا، اور لوگ اسے ایک مذہبی رہنما سمجھتے تھے، اور اس کی کتاب بھی ہے 7 Pillars of Wisdom، اب اس کا مطالعہ کیجیے وہ کیسے اسلام کی جڑیں کاٹنے کے لیے آیا تھا۔ یا اسی طرح اردو میں بھی ترجمہ ہے ہمفرے کے اختلافات، کہ ہمفرے جو برطانوی جاسوس تھا اور وہ چاہتا تھا کہ اسلام کی جڑیں کاٹی جائیں، اب اس کا مطالعہ کیجیے۔ اور اسی طرح ابھی 1 سال پہلے کتاب لکھی ٹارگٹ تہران کے نام سے، وہ دو یہودیوں نے کتاب لکھی ٹارگٹ تہران کے نام سے، اور اس میں انہوں نے یہی لکھا کہ ہم نے کیسے ایران کو ٹارگٹ کرنا تھا، کہ انہوں نے جو ایران کے جوہری پروگرام کا بانی تھا محسن فخری زادہ، کیسے اس کی مسلسل نگرانی کی اور پھر اسے تہران میں قتل کیا گیا، اور کیسے قاسم سلیمانی کو قتل کرنے کے لیے مسلسل نگرانی کی جاتی رہی، اور وہ 5 خون جو وہ مڈل ایسٹ سے منگوانا چاہتے تھے مسلسل نگرانی کی جاتی رہی، تاکہ جب وہ فون خریدیں گے اس سے پہلے ہی ہم اس کے اندر ایک سافٹ ویئر انسٹال کر دیں گے تاکہ مسلسل اس کی نگرانی کی جا سکے۔ اور پھر یہاں تک کہ تعجب ہوتا ہے ابھی بھی اگر آپ دیکھیں اپنے گرد و نواح میں بلا تفریق مذہب و مسلک امریکہ مسلسل مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے، اسرائیل کی پشپناہی کر رہی ہے، اور ابھی چند دن ہوئے ہیں کہ لبنان میں 1000 لوگ شہید ہو چکے ہیں، اور فلسطین میں 50,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں، لبنان میں 10 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، فلسطین غزہ میں بنیادی ڈھانچہ بھی منہدم ہو چکا ہے، ہسپتال تک موجود نہیں ہے کہ جہاں پہ بچوں کو اگر زخمی ہے تو لے جایا جائے، اور ہمیں اس ملک کے اندر ایسے بھی مذہبی رہنما مل جائیں گے کہ جنہوں نے ابھی تک ایک بھی سوشل میڈیا پر اسرائیل یا امریکہ کی مذمت میں پوسٹ تک لگانا گوارا نہیں۔ آپ کو تعجب ہو گیا، وہ اپنے مسئلہ کے نامی گرامی لوگ، کیوں؟ اس لیے کہ وہ امریکہ کے سفارت خانوں میں جاتے ہیں، ان کے سوشل میڈیا واچ کیے جاتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارے حق میں بولتا ہے یا ہمارے خلاف بولتا ہے، اور بظاہر بلا تفریق مذہب و مسلک میں یہ بات کر رہا ہو کہ وہی جب اپنے لوگوں میں جائے گے تو شاید بتائیں کہ ہم آپ کے بہت بڑے ہمدرد ہیں۔ اور یہی دشمن شناسی اہم ہوتی ہے، اگر انسان اپنے دشمن کو پہچان لے تو پھر جہاں پر بھی تشیع نے اپنے دشمن کو پہچانا ہے وہاں پر تشیع کو عروج ملا ہے۔ اگر آپ یمن دیکھ لیں، عراق دیکھ لیں، ایران دیکھ لیں، لبنان دیکھ لیں، بحرین دیکھ لیں، جنہیں پتہ چل گیا کہ کون ہمارا اصلی دشمن ہے، وہاں تشیع سب اٹھا کے جی رہی ہے۔
یعنی سب سے پہلے جب جو اقوام اپنے دشمن کو پہچان لیتی ہے تو پھر ان کے لیے ارتقاء اور تقدم کی منازل طے کرنا آسان ہو جاتی ہے، ورنہ وہی حال ہوتی ہے کتنے ہمارے اندر لالچا خرابیاں ہوتے ہیں، کتنے ہم سے جیسے لوگ موجود ہوتے ہیں، بظاہر لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بڑا ملت کا خیر خواہ ہے، در حقیقت وہ اسلام دشمنوں کی پناہگاہ بن کے اپنے ذاتی مفاد حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر ابھی اسرائیل کے 1-2 چینل نے باقاعدہ آفیشل بیان جاری کیا کہ پوری دنیا میں 5 شخصیات ہماری ہٹ لسٹ پہ ہیں، یہ آفیشل انہوں نے دیا ہے۔ اور ان میں بھی دیکھیں گے اہل تشیع کی بڑی شخصیات ہے، یعنی دشمن کو بھی پتا ہے کہ جو میدان عمل میں ان دشمنوں کے خلاف میدان عمل میں ہے وہ امیر المومنین کا شہد والا ہے اور کربلا کی راہ پہ چلنے والا ہے۔ کہ ان میں نام جاری کی گیا عبداللہ سید علی حسینی سیستانی کا، عبداللہ سید علی خامنہئی کا، جو پاکستان انقلاب کے کمانڈر ہے قاسم سلیمانی کے بعد اسماعیل خانی کا نام لکھا گیا ہے، جو یمن حوثیوں کے سربراہ ہے عبد المالک حوثی کا نام تھا، اور اسی طرح جو حماس کے ابھی نئے رہنما یحییٰ سنوار ہیں ان کا نام تھا۔ یعنی یہاں سے بھی ساری دنیا کے مسلمان پہچان سکتے ہیں کہ دشمن کی آنکھ میں کون شخص کانٹا بن کے کھڑکتا ہے، اور اسی کے ذریعے تم پہچان سکتے ہو کہ کون ملت اسلامیہ کی اصل قیادت کرنے کا حقدار ہوتا ہے۔ اور پھر ابھی تک مسلسل اسرائیل کوئی قانون عالمی قانون کی پاسداری نہیں کر رہا، کوئی انسانیت وہاں پر نہیں ہے، وہ ایک جنگل کا قانون اپنے لیے سمجھتا ہے کہ جو جتنا بڑا طاقتور ہے وہ اتنا زیادہ ظلم کر سکتا ہے، اور تعجب ہے ان صہیونیوں کے کہ جو خود کو بظاہر مغربی معاشرہ سویلائزڈ سوسائٹی کہتی ہے، اور وہیں پہ سی این این پہ بیٹھ کے اسرائیل کا ایک نمائندہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ہمارا قانون حق دیتا ہے کہ اگر ہمیں ایک بندہ مارنے کے لیے 4 سویلین بھی قتل کر لے تو کوئی ہم سے نہیں پوچھ سکتا۔ اور حقیقت یہی ہے کوئی ان سے نہیں پوچھ رہا، سوائے یہی جو میں نے چند ممالک کا نام لیا ہے کہ جو شیعہ حیدر کرار ہیں، جو کربلا کے راستے پہ چلتے ہیں، جنہوں نے اہل بیت سے ظلم کے خلاف میدان عمل میں آنا سیکھا ہے، وہ لوگ ظلم کی مذمت کر رہے ہیں۔ اور ابھی تک ایک صحافی کے بقول کہ اسرائیل کو جتنا بھی اسلحہ ہے اگر امریکہ مہیا کر رہا ہے تو جو اسے اقتصادی نقصان ہو رہا ہے 2 ارب مسلمان ملک برداشت کر رہے ہیں، کہ جو اسرائیل کو اقتصادی نقصان ہوگا وہ 2 ارب ملک برداشت کر رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایران نے کہا میں اس لیے یہ بات نہیں کر رہا، شاید یہاں پہ آئے ہوئے ہمارے سرکاری اداروں کے لوگ کہیں کس کی مسلکی وابستگی ہے ایران سے اس لیے یہ بات کر رہا ہوگا، نہیں، اگر کوئی اور عرب ملک بھی اسی طرح ظالموں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتا ہے ہم اس کے ساتھ بھی کھڑے ہیں۔ حماس والے کوئی شیعہ نہیں ہے، حماس والے ہے شیعہ ہیں، لیکن چونکہ ظالم کے خلاف کھڑے ہیں اس لیے ہم اعلان کی حمایت کرتے ہیں۔ اور ابھی تک بھی ایران نے واضح طور پہ کہا ہے جو مسلمان ملک ان ظالموں کو اپنی سرزمین دے گا یا انہیں ہٹنے دے گا، اور اس نے واضح طور پہ نام لیا ہے، وہ سعودی عرب ہو، اردن ہو، مصر ہو، متحدہ امارات ہو یا قطر ہو، ہم اس ملک کے خلاف انتقامی کارروائی کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمانوں کے خائن ہیں وہ ان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اندر یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ علیٰ اعلان دشمنوں کے خلاف مصوت کر سکے۔ اور میں نے جیسے آپ سے کہا وہ تو حکمرانوں کی بات ہے، یہاں پر تو حالت یہ ہے کہ جو صرف ایک دفعہ امریکی سفارت خانے جاتا ہے اس کے اندر یہ اخلاقی ضرورت نہیں ہے اسرائیل اور امریکہ کی مذمت کر سکتے۔
یہ آپ کی اور میری خیرت ایمانی کا تقاضا ہے، اس لیے کہ ہماری کربلا سے وابستگی ہے۔ کربلا ہمیں ظالم سے نفرت اور مظلوم کی حمایت کا درس دیتی ہے، اور اس کے لیے کوئی مذہب مسلک کی قید نہیں ہے۔ جو علماء اہل بیت نے کہا مظلوم کا کوئی مذہب ہو، کوئی مسلک ہو، کوئی فکر ہو، کوئی نظریہ ہو، کسی بھی خطے کا رہنے والا ہو، اگر آپ مولا علی کے راستے پہ چلتے ہیں، اگر آپ کربلا سے وابستہ ہے، تو ہر حسینی ظالم کی مذمت کرتا ہے اور مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، دینیت مردہ باد، دینیت مردہ باد۔ اور اسی وجہ سے ہمارے مراجع بعض فقہا نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو اہل تشیع خمس دیتے ہیں، برادران اہل سنت کو زکوٰۃ دیتے ہیں جو 2.5% ہوتی ہے، اور اہل تشیع اپنے مال سے خمس دیتے ہیں جو 20% ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ آپ اپنے خمس کا سہم امام جو دشمنوں کے خلاف میدان عمل میں حزب اللہ اور ان جیسی ہم فکر جماعتیں ہیں، آپ انہیں دے سکتے ہیں۔ یعنی سہم امام کا مطلب ہے جہاں مجھے یقین ہے میں دے رہا ہوں تو میرا امام مجھ سے راضی ہے، اور یہ ہر ایک کی اپنی دلی یقین ہوتا ہے۔ اگر جب بس اوقات کہا جاتا ہے کہ نہیں فلاں شخص کو ہی خمس دینا چاہیے، شرعی اس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ کہ اگر کوئی یہ کہے جی میں نے سہم امام دینا ہے اور اس کے لیے شرط ہے کہ میں فلاں بندے کو دوں گا، تو اس کا بھی میرا خمس قابل قبول ہوگا نہیں۔ چاہیے آپ مسائل سینہ میں روایات موجود ہیں جس سے آپ کو یقین ہو جائے کہ میں یہاں سہم امام خرچ کر رہا ہوں یا دے رہا ہوں، میرا وقت کا امام مجھ سے راضی ہے، وہاں پر آپ کسی کی اجازت کے بغیر بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ اور جہاں آپ کو پتا ہے کہ بظاہر ان کے پاس اجازت بھی موجود ہے مگر وہ خائن بندہ ہے، اور آپ کو پتا ہے یہاں خمس دینے سے میرا امام مجھ سے راضی نہیں ہے، آپ خود کو اپنے امام کے درمیان اپنے زمین کی عدالت میں کھڑا کر کے خود فیصلہ کیجیے کہ وہاں پر میں امام کا حق دے سکتا ہوں۔ اور یہی وجہ ہے ہمارے فقہا نے واضح طور پہ کہا اگر اس وقت جو میدان عمل میں ہے ظالموں کے خلاف افسر پیکار ہے، کوئی کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، آپ کا پہلا وظیفہ یہ بنتا ہے کہ آپ اپنے خمس میں سے سہم امام ان مجاہدین کو ادا کیجیے تاکہ وہ راہ حسینی پہ استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے میدان عمل میں ڈٹے رہیں۔ اور پھر ہم سب کی کم از کم تو یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنی دعاؤں میں ان مجاہدین کو یاد رکھیے جو ان ظالموں کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ اگر آپ مستدی ہیں اور اپنے مال سے خمس نکال رہے ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے کہ ان حالات میں وہ جو زیادہ مستحق ہے سہم امام کا وہاں پہ خرچ کرنا چاہیے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے جیسے ہم اپنے جان مال اولاد کے تحفظ کے لیے صدقہ دیتے ہیں، ویسے ان مجاہدین کے تحفظ کے لیے صدقہ دیں۔ اور ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے اخلاقی شرعی کہ ہم ہر فورم پر ظالم سے مذمت کریں اور مظلوم کا ساتھ دینے کی کوشش کریں۔ اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ میرے اس کام کا مجھے کیا فائدہ ہے، کم از کم فائدہ وہی ہے جو اللہ نے کہا لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار۔ اگر تم نے ذرہ برابر بھی اپنے دل میں ظالم کی طرف رغبت رکھی فتمسکم النار تو تمہیں جہنم کی آگ پکڑ دے گی۔ اور اگر تم مظلوم کا ساتھ دے رہے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم قافلہ حسینی میں ہو، امام حسین علیہ السلام کے راستے سے چلنے والے ہو۔ تو احتمال ہے کہ اللہ ہمیں ظالم سے نفرت، مظلوم کی حمایت کی توفیق عطا فرمائے، اسلام اور اسرائیل اور اس کے ہم نوا ممالک کو تباہ و برباد فرمائے، اور اسلام کی سربلندی فرمائے۔